بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 48۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مسواک کے بارے میں احادیث حصے 2۔ پچھلے سبق میں ہم نے مسواک کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ پر اپنی امت کی تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم کرتا۔ اس سے مسواک کی اہمیت معلوم ہوئی تھی کہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی اہم ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے نگاہ میں پاکی کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم اگر شریعت کو دیکھیں تو اس میں پاکی اور صفائی کے بارے میں بہت زیادہ نصوص وارد ہوئی ہے۔ تو مسواک بھی اس قبیل سے ہے کہ آدمی اگر مسواک کرتا ہے تو اس کے دانت صاف ہوتے ہیں اور پھر انسان بہت زیادہ بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو مسواک کے بارے میں جو حدیث تھی اور اس کے بارے میں جو روات کے حالات تھے وہ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم مسواک کے بارے میں چند ضروری مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جب ہم مسواک کریں گے تو اس کا وضو میں یہ ضروری ہے اور یا نماز میں ضروری ہے۔ تو یہ ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اکثر احناف کے نزدیک، یعنی احناف میں بھی بعض کا یہ مسلک نہیں ہے، تو اکثر احناف کے نزدیک یہ وضو کی سنت ہے، اور جمہور علماء کرام یعنی احناف کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ نماز کی سنت ہے۔ اب اس سے فرق کیا پڑے گا، یعنی اس کا مطلب کیا بنے گا کہ وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے؟ تو اس کا ثمرہ، اختلاف کا ثمرہ اس طرح نکلے گا کہ اگر ایک آدمی نے وضو کیا ہے دوپہر کی نماز کے لیے اور اس نے دوپہر کی نماز میں وضو میں مسواک کی تھی، لیکن اس وضو سے اب وہ عصر یا مغرب کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو آیا اس کے لیے دوبارہ مسواک کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ وہ ایک مرتبہ مسواک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو حضرات یہ فرماتے کہ یہ وضو کی سنت ہے تو ان کے نزدیک عصر کے لیے اور مغرب کے لیے اس کو دوبارہ مسواک کرنا بطور سنت ضروری نہیں ہے، جبکہ دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب عصر اور مغرب کے لیے یہ دوبارہ مسواک کرے، یعنی اگر اس نے وضو کرنا بھی نہیں ہے تو صرف مسواک کرے تو مسواک کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نکتے کی بات بھی ہے اور اختلافی مسئلہ بھی ہے، اور یہ اختلاف اتنا زیادہ جو ہے شدید بھی نہیں ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ وضو کی سنت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو دوسری نماز اس نے پڑھنی ہے تو بھی اگر مسواک کرے تو یہ بہتر ہے۔ اب اگر ہم احادیث میں دیکھ لیں تو احادیث میں کے لیے اس سے کوئی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں مسلک والے اپنی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سنت ہے، وضو کی سنت نہیں، تو وہ ان الفاظ سے استدلال کرتے جس میں نماز کا لفظ آیا ہے، جیسے آپ نے ترمذی شریف کی حدیث میں دیکھا ہوگا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، تو اس میں عند کل صلاۃ کے لفظ ہیں کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا۔ تو یہ حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں عند کل صلاۃ کے الفاظ ہیں، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وضو کی سنت ہے وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں عند کل وضوء یا مع کل وضوء یا مع الوضوء کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ چند حدیث آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الوضوء،
اگر مجھے اپنی امت کا خوف نہ تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم مع الوضوء بالسواک عند كل صلاۃ. تو اس میں بھی لامرتهم مع الوضوء کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے. تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اور یہ معجم طبرانی میں ہے. اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے. مجموع الزوائد. بہرحال دیکھ لیا جائے تو بعض حدیث کے الفاظ میں مع وضو کے الفاظ بھی ہیں، تو ان کا استدلال ان احادیث سے ہے. اور جن احادیث میں عند کل صلاۃ کے الفاظ ہیں تو یہ حضرات اس میں تعویل کرتے ہیں کہ عند کل صلاۃ سے بھی مراد عند الوضو ہے. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو مسواک ہے یہ پاکی حاصل کرنے کے قبیل سے ہے، اور پاکی وہ وضو میں انسان حاصل کرتا ہے، تو پاکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ وضو میں ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک مرتبہ ہوتے ہیں تو مسواک بھی اس کے ساتھ ایک مرتبہ ہوگا. لہذا اگر ایک شخص نے وضو کیا ہے اور اس نے ہاتھ دھوئے ہیں، ناک دھوئی ہے اور اسی طرح کلی کی ہے اور مسواک کیا ہے، تو جب اس نے ایک مرتبہ وضو میں یہ کام کیے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی نماز میں وہ شریک ہو سکتا ہے، تو اس طرح مسواک کا بھی یہ حکم ہے. تو اگر عند صلاۃ کے الفاظ بھی لے لیے جائے تو وہ بھی عند وضو کے معنی میں ہے اور مطلب میں ہے. اور جو حضرات عند الوضو کے قائل ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان مسواک جب انسان کرتا ہے تو اس کے جو مسوڑے ہیں دانتوں سے خون آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے وضو میں اگر آدمی مسواک کرے گا تو اس وقت اگر کوئی خون وغیرہ نکلے تو منہ دھو لے گا. تو اگر وہ صف میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا مسجد میں بغیر وضو کے مسواک کرے گا تو اس کا خطرہ بھی ہے. اور جو حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے نظر میں تو یہ مسئلہ نہیں، لیکن احناف جو وضو کے خون نکلنے سے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے نزدیک ایک بات یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ ایک اختلاف ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سنت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے کرنا چاہیے، اور مسواک کی جو تاکید آئی ہے وہ بھی بہت زیادہ آئی ہے، لہذا اگر کوئی اس پر عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ مسواک بھی کرے، مسواک کی سنت بھی ادا ہو جائے اور وضو بھی نہ ٹوٹے، یعنی خون وغیرہ بھی نہ نکلے. اس میں سے بعض احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے سنت ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ نزاع جو ہے یہ لفظی نزاع ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ اس اختلاف کا زیادہ اثر نہیں نکلتا. دوسرا جو مسواک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مسواک کا مسنون طریقہ کون سا ہے. آیا مسواک چوڑائی میں کریں گے اور یا لمبائی میں کریں گے، یعنی دانتوں کی چوڑائی میں کریں گے یا دانتوں کی لمبائی میں کریں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دانتوں کی چوڑائی میں کرنا چاہیے، عرض میں کرنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں طول میں کرنا چاہیے. اور تو جو حضرات کہتے ہیں عرض میں تو وہ عرض والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں طول میں تو وہ طول والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اور بعض حضرات نے پہ اس میں تطبیق کی ہے، وہ یہ ہے کہ زبان والے حصے میں طول میں کرے اور دانتوں کے حصے میں چوڑائی میں کرے، کیونکہ دانت والے حصے میں اگر لمبائی میں کرے گا تو اس میں مسوڑوں کے تکلیف کا بھی خوف ہے اور اس سے خون نکلنے کا بھی خطرہ ہے، تو اس لیے چوڑائی میں کریں. تو اس سلسلے میں جو احادیث ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. چوڑائی کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے عن بحز قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق عرضا ویشرب مسا ویتنفس ثلاثا ویقول هو اهنأ وامرأ وابرأ رواہ الطبرانی وفیہ ثبیت ابن کثیر وهو ضعیف. بعض ابن حکیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عرض میں مسواک کرتے تھے، اور جب پیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھونٹ گھونٹ کے ساتھ پیتے تھے اور 3 سانسوں میں پیتے تھے۔ تو یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث اس کی سند ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ عرض والے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسری حدیث عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شربتم فاشربوا مسا واذا استقتم فاستاقوا عرضا، اور یہ مراسیل ابی داود میں ہے، مرسل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو گونٹ گونٹ کر پیو، اور جب تم مسواک کرو تو چوڑائی میں مسواک کرو۔ تو یہ بھی اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس سے اس مسئلے کے لیے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ باقی جس حدیث میں طول کا ذکر ہے وہ یہ حدیث ہے، عن ابی موسیٰ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستاق وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن الى فوق فوصف حماد كأنه يرفع سواكه قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كان يستن طولا۔ مسند احمد میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حصہ اپنے زبان پر رکھا ہوا تھا اور مسواک کر رہے تھے اوپر کی طرف۔ حماد نے وہ طریقہ بتایا اپنے شاگردوں کو، اور حماد کہتے کہ ہمیں غیلان نے وہ طریقہ بتایا تھا، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی میں مسواک کرتے تھے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ لمبائی میں مسواک کرنی چاہیے تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور جو حضرات کہتے ہیں عرض میں کرنا چاہیے وہ اس حدیث میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں جو دانتوں کے علاوہ حصہ ہے اس میں طول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور مسواک زبان سے آدمی کرے اور گلے تک لے جائے، تو اس طرح زبان میں طول میں کرنا چاہیے اور دانتوں کے حصے میں چوڑائی میں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر دیکھ لیا جائے تو یہ بھی بعض حضرات نے اس میں طول کی حدیث سے استدلال کیا کیونکہ اس کی سند صحیح ہے، اور عرض کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ بعض نے اس میں تطبیق کی ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ طول کے ذریعے سے ثابت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ طول کے ذریعے سے ڈاکٹری لحاظ سے بھی طول کے لحاظ سے مفید ہے، اس میں جو مسوڑے ہیں اس کے لیے کی تقویت کا سبب بنتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو مسواک سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آج کل مسواک کے مقابل میں ٹوتھ برش کا رواج ہے، تو آیا کوئی ٹوتھ برش کرے تو اس کے ذریعے سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ شریعت کے پیش نظر مسواک کرنے کا مقصد منہ کی اور زبان کی اور دانتوں کی صفائی مقصود ہے، تو وہ صفائی چونکہ برش کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا صفائی کی سنت برش کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کو دانتوں کو صاف کرتے تھے، تو کوئی اگر اس غرض سے زبان اور منہ کو پاک کرے تو وہ بھی اس سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسواک کی جو سنت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے اس کی اتباع ہے، تو وہ اس سے ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر مسواک میں اگر ہم دیکھ بھی لے تو مسواک کی برش کے بنسبت فوائد بہت زیادہ ہے، تو اس لیے مسواک برش سے افضل ہے، اور وہ فوائد یہ ہیں کہ مسواک کو ساتھ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ ٹوتھ برش اور اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ہر وقت انسان اپنے ساتھ جیب میں نہیں رکھ سکتا، اور مسواک تو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ مسواک کی جا سکتی ہے۔ مسواک کو اگر ہم دیکھ لیں تو مسواک ہر جگہ انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ٹوتھ پیسٹ کے لیے ہر وقت انسان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا ٹوتھ اور برش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ اور برش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں مسواک کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر پانی کے بھی انسان مسواک کر سکتا ہے، جبکہ ٹوتھ برش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔
چوتھے نمبر پر مسواک کی جو سنت ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، صرف وضو یا نماز کے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ دیگر جگہوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اہتمام کیا ہے۔ نماز کے لیے اس طرح گر داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اسی طرح سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کئی موقع پر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو ٹوتھ برش ہے وہ ان اوقات میں پھر نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک شخص گر داخل ہوتے وقت گر داخل ہو جائے گا تو پھر یہ سنت تو رہ جائے گی، وہ کیسے ٹوتھ برش کرے گا؟ تو داخل ہوتے وقت اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح نماز میں اگر کھڑا ہو تو اس وقت بھی اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں نمبر پر یہ بات بھی ہے کہ مسواک میں کسی قسم کی الرجی نہیں ہوتی، جبکہ جو ٹوتھ برش ہے اس میں مختلف قسم کی الرجی ہو سکتی ہے اور اس سے بعض بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ جو جس پلاسٹک سے جس چیز سے بنتی ہے تو وہ مصنوعی ہوتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے جراثیم اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے بیماری کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور الرجی کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق تھا وہ مسواک سے متعلق تھا۔ مسواک سے متعلق تو تفصیلات بہت زیادہ ہے، جو مسواک سے متعلق مفصل کتابیں لکھی گئی اس میں آپ بھی ملاحظہ کر سکتا ہے۔ یہاں مسواک سے متعلق جو چند ضروری مباحث تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں۔